محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان، پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا نعمت افطار میں اور بزم علماء میں، سوری مائک نیچے چلا گیا، اسماعیل جلالی آپ ناراض تو نہیں نا اس بات پہ؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بزم علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ملک پاکستان کے جید مستند اکابر علماء کرام اور اوپر چلیں اور اوپر ہاں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جن میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب علامہ حافظ احمد رضا یوسف صاحب، اور جناب علامہ مولانا پیر سید مکرم اشرف اشرفی الجیلانی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تینوں کی خدمت میں، اور بہت شکریہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب کہ آپ اپنے برادر اکبر کے اس وقت دست و بازو بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی طبیعت علیل ہے، بیمار ہے، اور آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، ہم سب صحت کلیہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہی دیکھیں اللہ کے نبی نے یہی پیغام دکھایا کہ بتایا، دکھایا، سمجھایا کہ ہم آپس میں کل مسلم اخوہ کا پیغام ایک ہے، اور ہم سب بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کے وقت پہ موقع پہ کام آتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کو آج زیادہ وقت دینا پڑے گا، اس وجہ سے بھی جزاک اللہ۔ معاشرتی برائیاں آج اس پر ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے ہم انسان بھی مدنی طبع ہوتا ہے، اور جب رہتا ہے ہجوم میں، تو ہجوم میں انسان نارملی، اب تو خیر زیادہ ہو گیا کہ ہر انسان ہجوم میں دیکھ کر وہاں کے نقوص تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے، برائیاں کرتا ہے کیونکہ اسے برائیاں نظر آتی ہیں۔ پھر وہ معاشرے کا پرسکون ہونا، یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے بیچ میں سے ختم ہو گیا ہے۔ ہر طرف آہو فغاں ہے، شور ہے، شرابہ ہے، خون ہے، خرابہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہر طرف کے شکوے اور شکایتیں ہیں، اور رونا پیٹنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو اجتماعیت ہے، اس کو ہمیشہ مثبت قرار دیا گیا، اس کے فوائد قرار دیے گئے۔ انفرادی طور پہ انسان اتنے فوائد اور نتائج وصول نہیں کر سکتا جتنے اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں، لیکن اجتماعیت، کل ہم نے حضرت سے بات کی، علماء سے، جب انتشار کا شکار ہو جائے گی، تفرقے کا شکار ہو جائے گی، تو انسان جائے گا کہاں؟ معاشرے میں سکون کیسے آئے گا؟ معاشرے کا سکون تو تفرقے نے، انتشار نے، لڑائیوں نے، جھگڑوں نے برباد کر دیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متحد ہو کر رہیں، معاشرے کو پاکیزہ کریں۔ میں خود اپنی ذات پہ توجہ دوں، نہ کہ کسی دوسرے کچرا پھینکنے والے پر، اس نے پھینکا تو چلو میں بھی پھینک دوں۔ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس وقت دوسروں کی اصلاح کرنا تو ایک ناممکن سچویشن بن چکا ہے۔ کم از کم میں اپنی اصلاح کروں۔ میں کسی کو دیکھ کر ریپر نہ پھینکوں، ہو سکتا ہے مجھے نہ پھینکتے ہوئے دیکھ کر کوئی اور نہ پھینکے، تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، معاشرے کا پاکیزہ اور پرسکون ہونا کس قدر ضروری ہے؟ ظاہر ایک صالح معاشرے کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو معاشرے کا پاک ہونا بالکل ضروری ہے، معاشرے کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ دین متین اور کتاب و سنت میں معاشرے کے پاکیزہ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پرسکون ہونے کا ذکر بھی کیا گیا، اور ہمیں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ فکری طور پر بھی پاکیزگی ہو، عملی طور پر بھی پاکیزگی ہو، قول کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، ان ساری ہی پاکیزگیوں کا ذکر کیا گیا، اور ہمیں اس سب پہ ابھارا گیا ہے، اور یہ ہم سب سے مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، اور بہت زیادہ صاف ستھرے رہنے والوں سے۔ اب یہاں پر مفسرین نے باقاعدہ نقطہ بیان کیا کہ آگے جو پیچھے بات طہارت کی ہو رہی تھی، اور آگے متطہرین کہا، اس میں تو پاکی آ گئی۔ توابین کا ذکر پیچھے کیوں کیا ہے؟ پہلے توابین کا ذکر کیا، پھر متطہرین کا ذکر کیا، تو انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ پاکیزگی کامل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک بندے کا کردار پاکیزہ نہ ہو۔ متطہرین میں اشارہ ہے صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی ستھرائی کی طرف، لباس کی صفائی، بدن کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی کی طرف، اور توبہ میں اشارہ ہے فکری پاکیزگی کی طرف، قلبی پاکیزگی کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں جو ہر اعتبار سے پاکیزہ ہوں، جو اپنی فکر کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں، قلب و روح کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں، اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں، اور معاشرتی سطح پر بھی پاکیزہ
پاکیزہ ہوں ان کے وجود سے نفع پھیلے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی ذات سے. یہ ہے سکون معاشرے کا جو مطلوب ہے. سب سے افضل اسلام اسی کو قرار دیا گیا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ دیکھیے جس میں وہ اپنے ایمان لانے کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. پہلے وہ یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا رخ زیبا دیکھا, عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, میں پہچان گیا, یہ تو جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, حضور کا رخ زیبا. کہتے ہیں وکان اول شیء تکلم بہ ان قال, اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلی بات فرمائی وہاں پر میرے آنے کے بعد تو کیا فرمائی, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی معاشرے کا پرسکون ہونا کہ سلام پھیلاؤ, سلامتی کی دعائیں دو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بالکل ٹھیک. یہ باتیں اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی ہیں. تو معاشرے کا صالح ہونا, پاکیزہ ہونا اور پرسکون ہونا انتہائی ضروری ہے. کیا بات ہے. یہ جو کوالٹیز ہیں اور اقدار ہیں ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کے اوصاف ہیں, ان کے لیے مطلب کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے, منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. صالح اور پاکیزہ معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلے گا. اسلامی تعلیمات پر جب کوئی معاشرہ استوار ہوگا اسی صورت میں وہ صالح اور پاکیزہ معاشرہ ہوگا. یعنی صالح اور پاکیزہ معاشرہ ایکول ٹو اسلامی معاشرہ. اب اسلامی معاشرے کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے, تو سورہ حجرات ہمارے سامنے ہے جو کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ہمیں آپ سمجھے کہ ایک نصاب فراہم کیا گیا ہے قرآن پاک میں سورہ حجرات کی صورت میں. تو اس کی جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا پتہ چلا کہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے, ایک آئیڈیل سوسائٹی اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب اس سوسائٹی کے رہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں. یعنی اس معاشرے میں دین اور دنیا کی تقسیم نہ ہو, اس معاشرے میں مسجد اور سیاست کی تقسیم نہ ہو, یعنی اس معاشرے میں جو ہے وہ سیکولر نظام نہ ہو بلکہ اسلامی نظام ہو, جا کہ دین اور سیاست جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہو, دین نظام کے طور پہ جو ہے وہاں پہ نافذ ہو. تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے ایک صالح اور ایک پاکیزہ معاشرے کا. پھر ہم آگے چلیں, اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ اے لوگو تم جو ہے وہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, اور پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے سٹارٹ میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا. یعنی معلوم کیا ہوا, یہ آیت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے کہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ اسی صورت قائم ہو سکتا ہے جب ہم تمام انسانوں کو برابر سمجھیں. جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, اور جب ہم ایک دوسرے کو برابر سمجھیں گے نا تو تعصب سے پاک ہو جائیں گے. لسانی تعصب چلے جائے گا, علاقائی تعصب چلے جائے گا, سیاسی تعصب چلے جائے گا, اور جب تعصب سے ہم پاک ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی, جو کہ مقصود شرع بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر حرام ہے کیا چیز, اس کا مال, اس کی عزت اور اس کی جان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرامین کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپس کا جو باہمی احترام ہے یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک صالح معاشرے کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. ناظرین کرام, یہیں پر ایک وقفہ. معاشرے میں برائیاں ہیں بھی اور ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, بڑھتی بھی چلی جا رہی ہیں, لیکن بندہ مومن جو ہے وہ برائی کو یا تو ہاتھ سے روکتا ہے یا زبان سے روکتا ہے یا کم از کم اسے دل میں برا جانتا ہے, اور خود کی اصلاح ان کو دیکھ کر ضرور کرتا ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان, آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان.
دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان. پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. معاشرتی برائیاں، معاشرے کی برائیاں معاشرے کو برا بنا دیتی ہیں اور معاشرے کے افراد بھی برے بنتے ہیں. برائی اپنی لپیٹ میں لیتی بہت جلدی ہے لوگ، مطلب انسان برائی سے جلدی مانوس ہوتا ہے اور اچھائی سے جو ہے وہ دیر سے مانوس ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اللہ رب العزت جنہیں فطرتاً خانوادے نصیب فرماتا ہے، پھر اللہ رب العزت تربیت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ اس میدان میں بازی لے جاتے ہیں. برے لوگوں میں رہ کے بھی برے نہیں ہوتے. وہ ان کے آس پاس کے لوگ اگر قرب و جوار میں شرابی بھی بستے ہوں، لیکن کبھی آپ انہیں ٹوبیکو کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے. تو وہ ان کے بیچ میں سے، وہ کہتے ہیں کمل کا پودا کیچڑ میں کھلتا ہے. لیکن بہرحال معاشرے کی برائیوں پہ تو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی صحبت اچھی رکھیں. نہیں ہو سکتی گھر میں ہی رکھیں بھائی، انہیں گھر میں ہی آپ پریپیئر کریں آگے کے لیے. مستقبل ہیں، وہ بھی آگے جا کے یا تو آباد کریں گے یا برباد کریں گے. تو اس لیے اپنے بچوں پہ توجہ دیں. میں جناب علامہ پیر سید مکرم اشرفی الجیلانی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، ایک بہت بڑا خانوادہ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک روایت ہے، اور خانقاہی نظام جو ہونا چاہیے، جو بزرگوں کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ الحمدللہ آپ کے پاس ہے. آپ اس کے وارث ہیں، کیونکہ صاحبان علم و دانش ہیں، صاحبان علم و فن ہیں، صاحبان قرآن و حدیث ہیں، صاحبان محراب و ممبر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ عالم ابن عالم ہے. اور اللہ رب العزت نے آستانے کی ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی ہیں. حضرت کون کون سی معاشرتی برائیاں آپ دیکھتے ہیں آپ کا کہ جن کو سدھار کی بھی ضرورت ہے اور بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، کامن ہو چکی ہیں، بس گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے القابات اور اتنی چیزیں لگا دی ہیں، حقیقت بیان، اتنا اوپر پہنچا دیا ہے کہ اگر گرا تو دھڑم سے کبھی نہ، آپ ہمیشہ اوپر رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ آپ کی جو ہے وہ خوش فہمی ہے، اور آپ دعا فرمائیں بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قابل بنائے. معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ آج ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اور ان پر توجہ دینے کی بڑی خاص ضرورت ہے. بالکل صحیح. جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی، فریب، چغلی، اور پھر بغیر ایک خطرناک بیماری جو آج کل پھیلتی جا رہی ہے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پہنچا دینا، اور پھر وہ اللہ کے رسول کے نام سے منسوب ہو جائے. جی یہ بھی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں خبریں اور دیگر چیزیں چلتی ہیں کہ بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے ایک چیز کو اتنا بڑا بڑھا دینا. ہمارے اپنے مشاہدے میں رہا ہے اکثر دفعہ کہ کوئی میسیج آیا، کوئی چیز آئی تو اس کو لوگوں نے اس طرح آگے پہنچا دیا کہ بغیر نہ اس سے پوچھا، نہ اس آدمی سے تحقیق کی، نہ اس کے بارے میں کوئی چیز معلوم کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ کسی اور کا امیج جو ہے وہ کسی اور کے سامنے جو ہے وہ خراب ہو گیا. بالکل. پھر جھوٹ وہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے معاشرے میں کہ اب تو اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ بغیر جھوٹ کے تو جی کاروبار ہو نہیں سکتا، بالکل، بغیر جھوٹ کے فلاں کام ہو نہیں سکتا. جبکہ یہ اتنی خطرناک بولتے بھی بڑے نارمل ہو گئے، کوئی جی بڑے نارمل ہو، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال کی نیکیاں بھی کم ہو رہی ہیں، آپ کی رزق میں برکت بھی کم ہو رہی ہے، آپ کے گھر کی بھی برکتیں جو ہیں اس کی وجہ سے اٹھ رہی. اچھا ہم اپنے اوپر ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے اور نادانستہ طور پر جھوٹ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ دیکھتے ہیں، اور جھوٹ لکھنے والوں کو آج کل ایوارڈ بھی دیتے ہیں. بتائیے جو ڈرامے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بظاہر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بالفاظ دیگر یہ کہ بھئی انہوں نے سب سے اچھا جھوٹ لکھا ہے تو اس لیے ان کو سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. بتائیے. جبکہ یہ چیز جو ہے بڑی ہی غلط ہے اور اس کی وجہ سے ہم کتنی ہی مشکلات میں، کتنی ہی پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں، صحیح، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے بڑا پیارا سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ میں ادب والا کیسے بن سکتا ہوں، یعنی کہ ایک پاکیزہ انسان. ایک بار آپ نے فرمایا میں نے جو ادب سیکھا ہے نا وہ بے ادبوں سے سیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ میں جو چیز ان کے اندر دیکھتا تھا وہ اپنے اندر سے کم کر دیتا. کیا بات ہے. تو جو برائی آپ دوسرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ سے اپنے اندر سے کم نہیں ہوگی تو وہ دوسرے کے اوپر کیسے ہو سکتی. بالکل. بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے
تب وہ بندہ نیک ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. ظاہر میں کچھ اور ہے, باطن میں کچھ اور, بظاہر وہ اپنی چیزیں کچھ اور دکھا رہا ہے اور پیچھے جو ہے وہ کچھ اور کام کر رہا ہے, تو کبھی بھی اس چیز کا اثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کریں, خاص طور پر والدین, کہ ان کے ذریعے ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ آگے بن رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جب تک وہ خود اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے, نیک راہ پر نہیں لگائیں گے, تو آگے کی چیزیں درست نہیں ہو سکتی. حضرت امام حسین امام حسن کے واقعات سن کر کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اس امت میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا, کوئی دوسرا حسن نہیں ہوا, تو جواب دینے والے نے کہا وہ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ کوئی دوسری ماں فاطمۃ الزہرا جیسی پیدا نہیں, دوسرا باپ علی مشرق کشا کرم اللہ وجہ الکریم جیسا پیدا نہیں. اگر والدین آج خود اس طرح ہو جائیں تو یہ ساری برائیاں, یہ ساری پریشانیاں خود ختم ہو جائیں گی اور اولاد خود بخود نیک بن جائے گی. بہت خوب. اس میں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی ہے اور اپنے آپ سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جانا. بہت خوب شاہ صاحب. میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, معاشرے کی جو برائیاں ہیں, یہ رات میں معذرت کے ساتھ جب گزرتے ہیں تو آپ کو چائے کے ہوٹلز پہ رش نظر آتا ہوگا, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ غیبت کانفرنس چل رہی. تو غیبت کانفرنسز کا دورہ ہے, یہ چغلی, یہ جھوٹ, یہ دھوکہ دہی, جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا, یہ برائیاں ان کے ریزنز کیا, آؤٹ سورسز کیا ہیں؟ دیکھیں مختلف اسباب ہیں معاشرتی برائیوں اور خرابیوں کے. جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مجموعی طور پر لوگوں کے اندر احساس برتری پیدا ہو گیا ہے, احساس تفاخر ہے. تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ خود پسندی یا تکبر کا شکار نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے. ہم جب دوسروں کو حقیر جانتا ہے تو ان کی برائی کرتا ہے, جا بے جا ہر جگہ برائی ان کی کر رہا ہے. اچھا بتایا آپ نے کہ یہ ہے ریزن, یہ ہے, یہ بن رہا ہے. میں اچھا ہوں تو سب برے, میں اچھا ہوں باقی سب برے ہیں. تو دوسروں کے اندر جو ہے وہ اگلے کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے اسی جذبے کو بدگوئی کے ذریعے, کہیں غیبت کے ذریعے, کہیں بہتان کے ذریعے, الزام تراشی کے ذریعے تسکین پہنچاتے نظر آتے ہیں. حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے, نہ اس کو رسوا کرتا ہے, نہ اسے حقیر جانتا ہے. اور اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا تھا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کہ کسی بندے کے بہت زیادہ برا ہونے کے لیے, شر ہے سپرلیٹو ڈگری ہے, خیر اور شر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہیں, کسی بندے کے بہت زیادہ برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. تو کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, خود پسندی نہیں ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, اسے ختم کرنا چاہیے. کبریائی اللہ ہی کو زیبا ہے, تکبر فقط اسی کو شایع ہے. وہی المتکبر, یہ اس کا صفاتی نام ہے اور اس کے لیے شان ہے. مخلوق کے لیے بہرحال یہ عیب ہے. اس خامی سے ہمیں بچنا چاہیے, اس خامی سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں لوگ, غصہ بہت زیادہ, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ غصہ کرنا, برداشت, ٹالرنس, بلکہ زیرو ٹالرنس ہو گئی ہے. حالانکہ غصے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غصے میں تو خوب اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. تو جب بھی غصہ آئے تو بندے کو قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے, اوور کم کرنا چاہیے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, یا کھڑا ہو جائے یا باہر چلا جائے. غصہ حتی الامکان قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب غصے پہ قابو نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی برائیاں اور خرابیاں جنم لیتی ہیں. وہ خود بھی برائی ہے لیکن اس بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے غصہ. بالکل, غصے سے بھی کام نہیں لینا چاہیے, قابو کرنا چاہیے. بالکل صحیح مفتی صاحب, صحیح فرمایا آپ نے. اور اخلاق جو ہے نا, یہ معاشرے کو سدھار کی طرف لا سکتے ہیں. اگر آپ کے مینرز, آپ کے اخلاق, ان میں تبدیلی رونما ہونے لگے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں نا, کہ تھام لیتا تھا اگر وقت ملاقات کوئی جو ہاتھ, تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا, کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں, وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور اس بریک میں آپ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آج مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کے براہ راست شرعی اور فقہی سوالات کے جوابات دیں گے. تو آپ بریک میں کالز کیجئے, سوالات کیجئے. سوال آدھا علم ہوتا ہے. بریک میں ہوتی ہے ملاقات, بریک کے بعد. پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, علامہ حافظ احمد رضا یوسف اور علامہ پیر سید مکرم اشرفی الجیلانی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, مہمان نظیر وقار ہے. ایک کالر کو شامل کریں گے, اس کے بعد
ہم ان حضرات سے بہت شارٹلی ایک میسج کے سمجھے ایک کویسچن ایک میسج لے لیں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کسی کے پاس اگر تھوڑا سا سونا ہے, فلیٹ بھی ہے, زمین بھی ہے, لیکن وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے, صحیح چیز جو ہے زیور سسرال والوں کے پاس ہے, تو وہ جو رہتا ہے اس کا کرایہ, جس فلیٹ کا کرایہ آتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا ہے, تو ایسی صورت میں قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ ذرا سوالات کی میسیج کی طرف آئے تھے. یہ جو ریزنز ہیں معاشرے کے, تو ہم سمجھ لیے برائیوں کے, تدارک کیسے ہو سکتا ہے, خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے, بہت شارٹلی مجھے بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, چینج بگنز وتھ آئی. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ چار سو بدل جائیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا. نمبر 2 یہ کہ ہم اپنی ہماری ایک ذمہ داری, اس سے ہم آج کل غافل ہو چکے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. یہ برائی سے روکنا ہے نا, ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں جی اس کی چوائس ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم خود بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں ہماری برائی سے روکے. تو اس جو رویہ نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. نیکی کی دعوت کو دینا ضروری ہے. حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا, طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے برائی کو روکو, ورنہ زبان سے, ورنہ دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے. تو کم از کم زبان سے اپنی برائیوں کو روکنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. نمبر 3 یہ کہ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے, اور اسلام کا تو آغاز ہی یہاں سے ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا معاشرتی برائیوں کے تدارک کے لیے, وہ ہے عدل و انصاف کا قیام, جو کہ ظاہر ہے جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ کام کرنا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا نا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم, یعنی اگر تمہارے اپنے حق میں بھی وہ بات نہیں جاری ہو, تب بھی تم نے عدل و انصاف قائم کرنا ہی. بالکل صحیح, کیا بات ہے. شاہ صاحب میں آپ سے بھی شارٹلی سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاشرے کی برائیاں تب بھی ایگزسٹ کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو سیرت طیبہ میں کیا حکمت عملی نظر آتی ہے, حضور نے کیسے اس کی تدبیر فرمائی؟ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کی اور دیگر کی جو تربیت فرمائی, جی وہ سب سے زیادہ اہم ہے. بالکل صحیح. اصل میں تربیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سدھار سکتی ہے. بالکل صحیح. اور بزرگوں نے کیا پیاری بات کہی کہ جس کی طبیعت خراب ہو اس کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے, لیکن جس کی تربیت خراب ہو اس کے ساتھ گزارا جو ہے بڑا مشکل ہے. بھائی کیا تربیت پر اگر ہم توجہ دیں, ہر ایک اپنے جو ماتحت کی تربیت کرتا رہے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ سدھر جائے گا, اور یہ جتنی برائیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف چلی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. گزارش یہ کرنی تھی مفتی صاحب سے. جی بتائیے. ٹانگوں میں اکثر درد رہتا ہے, گھٹنوں میں, اس کا کوئی شرعی علاج بتا دیں. اچھا شرعی علاج, چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ کہ میرا بیٹا نا اکثر بیمار رہتا ہے, تو میڈیسن وغیرہ تو بہت کرائی ہے, کوئی ایسا بتا دینا تاکہ اس کے لیے کوئی اس طرح پڑھائی شڑائی کرائیں تاکہ وہ اس کی صحت تھوڑی سی. بیٹا بہت بیمار رہتا ہے تو اس کی وظیفہ پڑھنے کے لیے کوئی بتا دیں. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب میں نے وہ پوچھنا ہے کہ صبح فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز فجر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چلیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ اور بھی کوئی سوال ہے؟ بھائی یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے خاتون آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو وائرس آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے میرا سینہ بہت زیادہ خراب ہے. اچھا. تو مطلب کھانسی سے ریشہ باہر آتا ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کھانسی سے ریشہ باہر آتا ہے مفتی صاحب, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے بتائیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں پیروں سے معذور ہوں اور میں واش روم میں نا بیٹھ کر جاتا ہوں. صحیح. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واش روم میں نمی ہوتی ہے. ہاں صحیح, نمی ہوتی ہے, بالکل صحیح. صحیح ہے نا؟ ٹھیک. تو ویسے تو میری مسز بہت اس کا خیال کرتی ہیں, لیکن پھر بھی
जब बहुत मेहमान आए हुए हों तो वो बिल्कुल सूखा हुआ नहीं होता, आना जाना होता है, तो बच्चे हैं बड़े हैं, बिल्कुल ठीक। तो कपड़े वगैरह जो हैं उनके ऊपर हल्की सी तरावट आ जाती है, सही, तो उसका हुक्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह, उसका हुक्म बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ जी, रही है। क्या? बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है खातून? बेटा, मैं बड़ी माई हूँ, 75 साल की। ठीक है। मेरा सवाल अलग ही है। मेरा आपसे सवाल है, आप कहते थे एक बार के मेरी 2 बीवी हैं, जी, बड़ा ही शौक पूछने का था कि आपसे अच्छा, ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मुझसे ना बाद में पूछ लीजिएगा। इनको नंबर दे दे मेरा, बता देंगे इसका भी जवाब, कोई मसला नहीं है। चले जी, एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है? जी भाई, 1 तोला सोना है, क्या उसकी ज़कात निकलेगी? 1 तोला, चले अल्लाह। हाँ, और आप रोजे के साथ आंखों में काजल पहन सकते हैं? आंखों में काजल, मेरी बहन, आपको अल्लाह 1 तोले की बरकत से 20 तोला अता फरमाए, 20 तोला। चलें जी, अजान असर का वक्फा है और अलहाज कारी भाई ज़फर काजमी साहब की खूबसूरत आवाज़ में कराची स्टूडियो से अजान असर, हम नमाज असर पढ़ लेंगे। आप कॉल कीजिए, ब्रेक में आपके सवालात मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब नोट फरमाएंगे। उसके बाद सेगमेंट होगा आपके मसाइल और उनका हल, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब देंगे आपके सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह इस ब्रेक के बाद। खालिक के करम का है